بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری زندگی کا وقت بہت کم ہے تو تم اپنی لمبی امیدوں اور خواہشوں کو چھوڑ کر زہد اختیار کر لے گا، اپنے نیک اعمال میں اضافے کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اپنے حرص و ہوس اور ہیلے بہانوں کو کم کر دے گا، کیونکہ اگر تیرے قدم ڈگمگا گئے تو تجھے کل ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، جب تیرے گھر والے اور دوست احباب تجھے قبر کے حوالے کر دیں گے تو اس سے تیری قریبی اولاد بھی جدا ہو جائے گی اور تیرے حسب و نسب کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد نہ تو دنیا کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے اور نہ ہی تیری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ ندامت اور شرمندگی سے پہلے ہی قیامت کے دن کی تیاری کر لے۔ ناظرین، اگر مائکرو ویو میں کھانا گرم کرتے وقت خشک ہو جاتا ہو تو ساتھ میں آدھا گلاس پانی رکھ دیں، کھانا تازہ رہے گا۔ فرمان حضرت علی ہے، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے اور اپنی ذات کا امتحان غصے میں۔ اگر اسمارٹ فون پانی میں گر جائے تو اسے کچے چاولوں کے تھیلے میں 24 گھنٹے کے لیے دبا دیں، نمی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، پرانی ٹی شرٹ کو تکیے کے غلاف کے طور پر استعمال کریں، یہ بالوں کو الجھنے سے بچاتی ہے۔ رزق کی تنگی ہو تو استغفار کی کثرت کرو، اللہ راستے کھول دے گا۔ لپسٹک کا داغ کپڑوں سے اتارنے کے لیے اس پر ہیئر اسپرے کر کے 10 منٹ چھوڑ دیں، پھر دھو لیں۔ ناظرین، ناریل کا تیل جم جائے تو بوتل کو گرم پانی میں رکھ دیں، مائکرو ویو کرنے سے بوتل پگھل سکتی ہے۔ فرمان رسول ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اگر ٹیپ کا سرا نہ مل رہا ہو تو اس کے سرے پر پیپر کلپ یا ماچس کی تیلی لگا کر رکھیں۔ انڈا ابالتے وقت پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں، اس سے چھلکا بہت آسانی سے اترے گا۔ کچن کے کیبنٹ کے ہینڈلز چمکانے کے لیے گاڑی کی ویکس استعمال کریں، ان پر نشان نہیں پڑیں گے۔ جو تم دوسروں کو دو گے وہی پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ نئی چرمی کی جیکٹ یا بیگ کو نرم کرنے کے لیے اس پر ہلکا سا ایئر کنڈیشنز لگا کر ملیں۔ ناظرین، اگر استری کا پانی والا ٹینک گندا ہو جائے تو اس میں سرکہ اور پانی ڈال کر سٹیم نکالیں، اندر سے صفائی ہو جائے گی۔ تمہارا ایک غلط فیصلہ تمہارے پورے مستقبل کو تباہ کر سکتا ہے، اس لیے مشورہ ضرور کریں۔ اسمارٹ فون کی اسکرین پر اگر انگلیوں کے نشانات ہوں تو کافی فلٹر پیپر سے صاف کریں، اسکرین چمک جائے گی۔ اگر مسکارا سوکھ جائے تو اسے نیم گرم پانی کے گلاس میں 5 منٹ کے لیے کھڑا کر دیں، وہ دوبارہ نیا ہو جائے گا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور تلاوت قرآن دل کا سکون ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں لکڑی یا بریک کانٹا چبھ جائے تو اس پر بیکنگ سوڈا اور پانی کا لیپ لگائیں، کانٹا خود باہر نکل جائے گا۔ پتیلی کا جلا ہوا تلا صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور کولڈ ڈرنک ڈال کر ابالیں۔ فرمان رسول ہے، جو تم پر بھروسہ کرے اسے کبھی دھوکہ نہ دو۔ لکڑی کی درازیں اگر مشکل سے کھلتی ہوں تو ان کے کناروں پر خشک صابن رگڑ دیں۔ ناظرین، نئے کپڑے دھونے سے پہلے ان کے بٹنوں پر شفاف نیل پالش لگا دیں، بٹن جلدی نہیں ٹوٹیں گے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اگر گھر کی چابیاں گم ہونے کا ڈر ہو تو ان پر چمکیلا رنگ لگا دیں تاکہ اندھیرے میں بھی نظر آ جائیں۔ کمپیوٹر کے ماؤس پیڈ کے بغیر ماؤس کام نہ کرے تو نیچے کاغذ کا سفید دستہ رکھ لیں، بہترین کام کرے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام مختصر ہو جاتا ہے۔ بالوں سے ہیئر سپرے کا چپکنا ختم کرنے کے لیے بال دھونے سے پہلے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا شیمپو میں ملائیں۔ اگر پاؤں میں بدبو کا مسئلہ ہو تو روزانہ رات کو کالی چائے کے پانی میں پاؤں بھگوئیں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے چھین لی جاتی ہیں۔ ناظرین، گھر میں چونٹیوں کا راستہ بند کرنے کے لیے
وہاں ٹیلکم پاؤڈر یا دار چینی چھڑک دیں۔ اگر قمیض کا بٹن ٹوٹ جائے اور داغا نہ ہو تو باریک تار سے عارضی طور پر جوڑ لیں۔ فرمان رسول ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر مسواک خشک ہو جائے تو اسے ارگ گلاب میں بھگو دیں، وہ دوبارہ نرم اور معطر ہو جائے گی۔ پرانے اخبارات کو فریج کے سبزی والے خانے میں بچائیں، یہ اضافی نمی جذب کر کے سبزیوں کو خراب ہونے سے بچائیں گے۔ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر لے تو یہ اس کا کرم ہے، اور اگر نہ کرے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ ناظرین، اگر دیوار پر تیل کا داغ لگ جائے تو اس پر سفید چاک رگڑیں اور پھر خشک کپڑے سے صاف کر لیں۔ موبائل کی ٹارچ پر شفاف ٹیپ لگا کر اس پر بلو مارکر پھیریں، یہ آپ کے کمرے کو نائٹ موڈ میں بدل دے گا۔ حضرت علی کا قول ہے، کسی کی مجبوری کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ناظرین، اگر لیموں سوکھا ہوا ہو تو اسے استعمال کرنے سے 10 سیکنڈ مائکرو ویو کریں، رس زیادہ نکلے گا۔ اسمارٹ فون کی سکرین پر اگر مٹی جم جائے تو اس کا ٹیپ لگا کر اتاریں، مٹی غائب ہو جائے گی۔ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ استری کرنے والے میز کے نیچے ایلومینیم فوائل بچھائیں، یہ حرارت کو ریفلیکٹ کرے گی اور کپڑا دونوں طرف سے استری ہوگا۔ پودوں کو چمکدار بنانے کے لیے ان کے پتوں پر کیلے کے چھلکے کا اندرونی حصہ رگڑیں۔ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرو، کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ ناظرین، نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کل کی فکر نہ کریں، یقین رکھو کہ اللہ نے آج تک آپ کا خیال رکھا ہے اور آئندہ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے دودھ میں مناسب چیزیں ملا کر پینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے کہ امرود کا پانی نکال کر اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، یہ دل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت تھوڑا سا کالا نمک چکھ لینا صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بالوں کو گھنا اور مضبوط بنانے کے لیے نہانے سے پہلے سر میں زیتون کا تیل لگانا نہایت مفید ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان سے بغیر کیسی ہے۔ صبح نہار منہ دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے آنکھوں میں پیلا پن نہیں آتا۔ کچی املی کھانے سے معدے میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور چہرے پر دانے اور جڑیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، روزانہ ایک عدد سیب کھانے سے مثانے کی پتھری سے بچاؤ ممکن ہے۔ چہرے کی خوبصورتی بڑھانے اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بھینس کے دودھ کو ہلکا گرم کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر پینا فائدہ دیتا ہے۔ گلے کی خشکی سے نجات کے لیے بادام کا گاڑھا شربت یا لیپ پینا نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے معدے میں گیس بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر پیٹ میں درد محسوس ہو تو پودینے کو پیس کر اس کا لیپ پیٹ پر باندھ لینا آرام پہنچاتا ہے۔ آنکھوں کی کمزوری سے بچنے کے لیے روزانہ سر کے بالوں میں سرسوں کا تیل لگانے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ زیتون کے تیل کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں ان میں پٹھوں کی بیماریوں کا خطرہ کم رہتا ہے۔ ناظرین، بادام کو پیس کر شہد میں ملا کر 3 دن تک چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے اور جڑیاں کم ہو جاتی ہیں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے دہی میں سونف اور ادرک شامل کر کے کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض اگر صبح نہار منہ لیکسن پانی کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کھیرا کھانے کی عادت اپنائیں، کیونکہ یہ جسم میں خون جمنے نہیں دیتا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے معدہ متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ شہد میں تھوڑی سی کالی مرچ ملا کر چاٹنے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔
نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے گلے کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف چبانے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ ادرک کا رس اور کلونجی کا تیل ملا کر مالش کرنے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے خون تیزی سے بنتا ہے۔ ناظرین، اپنی بہنوں کی عزت کرو، یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے۔ ناشتہ چھوڑنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کا مسکرا کر دروازہ کھولنا محبت بڑھاتا ہے۔ دعا نہ صرف تقدیر بدلتی ہے بلکہ دل کو بھی سکون دیتی ہے۔ ناظرین، آنکھوں کی روشنی کے لیے بادام کا استعمال بڑھائیں۔ کسی کے راز کی حفاظت کرنا بڑے دل والے کی نشانی ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنا ہر کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں سکون اترتا ہے۔ ناظرین، دانت صاف رکھنے کے لیے نیم کی مسواک بہترین ہے۔ اپنے بزرگوں کا ادب کرنا زندگی میں برکت لاتا ہے۔ شکر گزار انسان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ گلے کی خراش کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں۔ بیوی کے لیے شوہر کا نرم لہجہ سب سے بڑی محبت ہے۔ ناظرین، گرم پانی زیادہ پینے سے جسم میں زہریلے مادے نکل جاتے ہیں۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا محبت بڑھاتا ہے۔ سورۃ اخلاص، فلق اور ناس دن میں 3 بار پڑھیں، یہ ہر برائی سے بچاؤ ہے۔ پیروں کا مساج نیند بہتر کرتا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ رزق کے لیے صبح سورۃ واقعہ پڑھیں۔ چہرے کے کیل محاذ سے دور کرنے کے لیے پودینے کا رس لگائیں۔ زندگی کا اصل حسن قناعت میں ہے۔ شوہر کی بات توجہ سے سننا بیوی کی خوبی ہے۔ ناظرین، گرمی میں لسی پینا جسم کے لیے ٹانک ہے۔ جو معاف کر دے وہ جیت جاتا ہے۔ مشکل فیصلے سے پہلے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں۔ جلنے کے نشان پر ایلو ویرا جیل لگائیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے۔ فجر کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر دعا کریں۔ دن بھر رزق میں برکت اور دل میں سکون رہے گا۔ چہرے کے داغ دھبے مٹانے کے لیے ملتانی مٹی، گلاب کا پانی اور لیموں کا رس ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ رشتوں کو ہمیشہ الفاظ سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے احساسات سے سنبھالا جاتا ہے۔ جس نے تمہیں مشکل وقت میں تھاما اسے کبھی معمولی مت سمجھنا۔ گھٹنوں کے درد کے لیے ہلدی اور دودھ کا گرم مشروب نہایت مفید ہے۔ کوئی تمہیں چھوڑ دے تو اللہ پر چھوڑ دو، وہ تمہیں بہتر لوٹاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے دل میں محبت بڑھانے کے لیے روزانہ یا ودود 41 بار پڑھ کر ایک دوسرے کو دیکھیں۔ خشک کھانسی کے لیے شہد اور ادرک کا رس ملا کر دن میں 3 بار استعمال کریں۔ جب نیت صاف ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں۔ بال مضبوط کرنے کے لیے دہی اور میتھی دانے کا پیسٹ ہفتے میں 1 بار لگائیں۔ اولاد کے لیے دعا کرتے وقت ان کا نام لے کر مانگیں، دعا میں اثر بڑھ جاتا ہے۔